بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں آج ہماری جو پیشکش ہے وہ آرٹیکل مولانا سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جس کا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل رسالت۔ یہ سحروزہ دعوت کی ایک خاص پیشکش تھی جو کہ نئی دہلی سے شائع ہو رہی تھی، دعوت اخبار کی۔ اس میں مہر و محبت جس کی شان عنوان سے ایک خصوصی شمارہ لایا گیا تھا، اسی سے اسے یہاں پڑھا جا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ دلیل رسالت پر مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی یہ تحریر ماہنامہ زندگی رامپور کے اکتوبر تا دسمبر 1963 عیسوی کے شمارے میں شائع ہوئی تھی۔ بعد میں اسے مولانا موصوف کی کتاب خدا اور رسول کا تصور اسلامی تعلیمات میں شامل کیا گیا۔ اب حال ہی میں شائع شدہ کتاب اوراق سیرت میں بھی یہ طویل مضمون شامل ہے۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس کی تلخیص، جسے مولانا موصوف نے ملاحظہ فرما لیا ہے، افادۂ عام کی خاطر یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے رسول ہونے کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ کی پختہ سیرت، آپ کے مضبوط عزائم، آپ کا بے لچک کردار، آپ کے بلند حوصلے، آپ کا ایمان و یقین، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اخلاص اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ کے اندر ایسی غیر معمولی صلاحیتیں اور بے نظیر خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے کسی پیغمبر ہی میں پائی جا سکتی ہیں۔ تاریخ میں جتنی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، ان کی بڑائی ان کی زندگی کے کسی خاص پہلو سے ابھرتی ہیں اور پھر وہ ان کی پوری زندگی پر چھا جاتی ہے۔ اگر اس خاص پہلو کو نظر انداز کر دیا جائے تو ان کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ شیکسپیئر اور سعدی کا شمار دنیا کے چوٹی کے ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں ادب کے علاوہ اور بھی خوبیاں ہوں، لیکن یہ ان کی عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ ان کے جس پہلو نے انہیں عام سطح سے اوپر اٹھایا ہے وہ ان کا ادب ہے۔ اگر آپ ان کے ادب کو ان سے چھین لیں تو وہ عام انسانوں کی صف میں نظر آئیں گے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہم جس پہلو سے بھی کرتے ہیں، اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آپ عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں رسالت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد آپ کا کردار منصب رسالت کے ساتھ اس طرح مربوط ہے کہ ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دعوے سے پہلے بھی آپ کی شخصیت اتنی حیرت انگیز اور اس قدر بلند اور فائق تھی کہ کوئی دوسری شخصیت اس پائے کی نظر نہیں آتی۔ سیرت و کردار اور اخلاق و شرافت کے لحاظ سے آپ کا مقام اتنا اونچا تھا کہ اگر آپ رسول نہ ہوتے تو بھی تاریخ کو لکھنا پڑتا کہ اس سطح کا انسان سوائے پیغمبروں کے اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا اخلاق مثالی اخلاق اور آپ کا کردار نمونہ کا کردار تھا۔ آپ کے اندر شرافت تھی اور اعلیٰ درجے کی شرافت تھی۔ آپ راست باز اور منصف مزاج انسان تھے۔ آپ کی ہر بات واقعہ کے مطابق ہوتی اور آپ کا ہر فیصلہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتا۔ آپ کی زندگی اتنی صاف ستھری اور بے داغ تھی کہ کسی نے آپ کے اندر کسی اخلاقی عیب کی نشاندہی نہیں کی۔ آپ کی ذات سے دوستوں ہی کو نہیں دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچا۔ آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے اور غیروں کے لیے بھی۔ آپ تاجر تھے تو دیانتدار تاجر تھے، اپنے وطن کے شہری تھے تو پرامن شہری تھے، پڑوسی تھے تو خیرخواہ پڑوسی تھے، دوست تھے تو ہمدرد دوست تھے، بھائی تھے تو مہربان بھائی تھے۔ کسی کے ساتھ آپ نے مکر و فریب کا معاملہ نہیں کیا اور نہ کسی نے آپ سے دھوکہ کھایا۔ آپ کی قوم نے بار بار تجربے کے بعد بالاتفاق اعلان کیا کہ یہ امانت دار انسان ہے۔ اس سیرت کا انسان جب اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے جھوٹا کہتے ہوئے شرم آتی ہے اور ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے چند گوشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو صاف گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور سچے رسول ہیں، کیونکہ کسی جھوٹے شخص کی زندگی میں یہ اعلیٰ اوصاف جمع نہیں ہو سکتے۔ سنجیدہ شخصیت۔ آپ بہت ہی باوقار اور متین انسان تھے۔ آپ کی پوری زندگی اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات گواہ ہیں کہ آپ غیر سنجیدہ نہیں تھے۔ آپ کی قوم آپ کی باتوں کو مذاق نہیں سمجھتی تھی۔ آپ کے اندر متانت اور شائستگی تھی اور آپ کے ہر عمل سے اس کا اظہار ہوتا تھا۔
کیا آپ اس شخص کو غیر سنجیدہ اور اس کی باتوں کو مذاق کہیں گے جسے اختلاف میں حکم قرار دیا جائے اور جو لوگوں کے معاملات کا دوربینی کے ساتھ فیصلہ کرے؟ دعویٰ نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قریش نے کعبہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا۔ جب تعمیر ہونے لگی تو اس بات پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، کون اس نئی تعمیر میں اپنی جگہ نصب کرے۔ 4-5 دن تک اختلاف جاری رہا اور قریب تھا کہ جاہلیت اپنا رنگ دکھاتی اور آپس میں تلواریں چل جاتی۔ اتنے میں طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل صبح سب سے پہلے خدا کے اس گھر میں داخل ہوگا۔ دوسرے دن لوگوں نے جب سب سے پہلے داخل ہونے والے انسان کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ محمد ہے، یہ امانت دار ہے، ہم اسے حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے جو فیصلہ کیا اسے سب نے بخوشی قبول کر لیا۔ راست بازی۔ آپ اپنی ہر بات میں سچے تھے، آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ جو شخص آپ کو جھوٹا کہتا ہے وہ ایک ایسی ہستی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے جس کے سچے ہونے کی گواہی اس کے دشمنوں تک نے دی ہے۔ آپ نے رسالت کا اعلان کیا تو آپ کے مخالفت کرنے والوں میں نضر بن حارث بہت ہی نمایاں تھا اور ہمیشہ آپ کی اذیت کے در پہ رہتا تھا۔ وہ آپ کی قوم سے کہتا ہے، اے قریش کے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک ایسی مصیبت ہے جس کا تمہارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ جب جوان تھا تو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑا امانت دار تھا، لیکن جب اس کے بال سفید ہو گئے اور وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس کے پیش کردہ کلام کی وجہ سے تم اسے جادوگر کہتے ہو۔ ہم جادوگروں کو اور ان کی جھاڑ پھونک کو خوب جانتے ہیں، خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہیں۔ یقین کامل۔ سچائی یقین کا سرچشمہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت آپ کا وہ بے پناہ یقین ہے جو آپ کو اپنے دعوے پر حاصل تھا۔ سچا انسان واقعات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، اس لیے وہ پورے یقین کے ساتھ بول سکتا ہے، لیکن جھوٹا شخص تذبذب اور بے یقینی کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ واقعات کو چھپاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 23 سال تک اپنے دعوی رسالت پر قائم رہے، لیکن کبھی بھی آپ کی زبان سے یا آپ کے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ آپ کو اپنے رسول ہونے میں کوئی شک یا تردد ہے۔ جھوٹا شخص عزم و ارادے سے خالی ہوتا ہے، وہ مشکلات میں اپنے مقام پر جم نہیں پاتا، آزمائشیں اس کے چہرے سے جھوٹ کی نقاب اتار دیتی ہے اور وہ دنیا کے سامنے بالکل ننگا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نازک ترین مواقع پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یقین میں بال برابر فرق نہیں آتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک سچے انسان کی طرح یقین کا ایسا طوفان برپا تھا جو مزاحمتوں کو توڑ کر ساری دنیا پر چھا جانا چاہتا ہے۔ آپ اپنی قوم کے بارے میں جس سے آپ کی جنگ جاری تھی فرماتے ہیں، میں قریش سے ایک ایسے کلمہ پر ایمان لانے کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس پر ایمان لے آئے تو سارا عرب اس کا تابع ہو جائے اور عجم اسے جزیہ دینے لگے۔ دعوت اللہ کے جرم میں آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ بے بسی اور مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص اس کے ختم ہونے کا تصور بھی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن آپ پورے یقین کے ساتھ صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں، صبر کرو، حالات بدل کر رہیں گے اور ایک نئی دنیا آباد ہو کر رہے گی، لازماً انقلاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مثالی تعلق۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا بہت ہی گہرا تعلق تھا، یہ آپ کے رسول ہونے کی ایک دلیل ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کا رسول ہوگا لازماً اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ انسان کے حقیقی اوصاف کبھی چھپائے نہیں چھپتے اور غیر حقیقی اوصاف کبھی اتنے نمایاں نہیں ہوتے کہ دوسرے انہیں دیکھنے اور محسوس کرنے لگے۔ اللہ سے آپ کا تعلق اس قدر نمایاں تھا کہ جو بھی شخص آپ سے قریب ہوتا وہ اسے پوری شدت سے محسوس کرنے لگتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جذبات انسان کے اندر سے ابلتے ہیں وہ اس کی پوری سیرت پر چھا جاتے ہیں، اور جن جذبات کے لیے انسان کے اندر کوئی تحریک نہیں ہوتی وہ بتکلف ابھرتے ہیں اور بآسانی دب بھی جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ آپ کے باطن میں اتری ہوئی تھی۔ آپ کی روح اس احساس سے سرشار تھی کہ اللہ آپ کا حاکم اور معبود ہے، آپ کا سر نیاز اسی کے سامنے جھکتا، آپ اسی کی موت و حیات و تکلیف و راحت کا مالک سمجھتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے اور الحاح وزاری کرتے، آسائش میں اس کے شکر گزار ہوتے اور مصیبت میں اسی سے مدد طلب کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس مثالی تعلق کو کوئی معقول انسان فریب کہہ سکتا ہے؟
اگر دنیا کو فریب دینے کے لیے آپ نے اللہ سے تعلق کا دعویٰ کیا تھا تو ناممکن تھا کہ اس طرح قدم قدم پر اس کا مظاہرہ ہوتا۔ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ کسی جھوٹے تعلق کی اتنی زبردست حکومت اس پر قائم ہو جائے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے آزاد نہ رہنے پائے۔ آپ نے اپنے رنج و راحت، خوف، اطمینان، مرض و صحت غرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جس مضبوط تعلق کا اظہار کیا ہے وہ آپ کی صداقت کا کھلا ثبوت ہے۔ عملی نمونہ: جھوٹے شخص کی پہچان یہ ہے کہ اس میں نفاق کا مرض ہوتا ہے، اس کے پاس عمل کی پونجی نہیں ہوتی بلکہ صرف کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کے جادو سے دنیا فریب کھا جائے، مگر نفسیات شناس اس کی باتوں میں اس کے دل کی کھوٹ کا بآسانی پتہ چل سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں کامل یکسانیت ہے۔ آپ ٹھیک اس طرف چل رہے تھے جس طرف دنیا کو بلا رہے تھے۔ آپ نے انسانوں سے جو کچھ کہا وہ آپ کے کردار میں موجود تھا۔ آپ نے اللہ کا دین دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ خود اس کا عملی نمونہ بن گئے۔ کسی نے آج تک یہ کہنے کی جرات نہیں کی کہ آپ کے قول و عمل میں تضاد ہے اور آپ کے عمل سے آپ کی باتوں کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر آپ کا علم سب سے زیادہ تھا تو آپ کے اندر سب سے زیادہ خوف و خشیت بھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، قسم خدا کی مجھے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے اور میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔ نوع انسانی کی خیر خواہی: تاریخ شہادت دیتی ہے کہ آپ نوع انسانی کے بہت بڑے خیر خواہ تھے۔ آپ نے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، کسی سے بد عہدی نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا خون نہیں بہایا، کسی کا مال نہیں کھایا۔ غرض یہ کہ آپ سے کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ ہمیشہ آپ ہر ایک کی کامیابی کی فکر میں رہے۔ آپ نے مکے سے ہجرت کی تو آپ کے کسی بھی مخالف کو اس کا علم نہ ہو سکا، لیکن جاتے ہوئے آپ نے اس دشمن قوم کی امانتوں کو جو صحیح معنوں میں آپ کے خون کی پیاسی تھی حضرت علی کے حوالے کر دیا تاکہ جن لوگوں کی یہ امانتیں ہیں وہ انہیں پہنچا دے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جس قوم نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، جو قدم قدم پر لڑتی رہی اور جس نے آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، وہ اپنی زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ شخص دیانت دار ہے، یہ کسی کو فریب نہیں دے سکتا۔ مکے میں جس کسی کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے بارے میں اسے کسی قسم کا اندیشہ ہوتا تو اسے وہ آپ کے پاس رکھ دیتا، کیونکہ ہر ایک آپ کی سچائی اور امانت سے واقف تھا۔ ہجرت کے 10 سال بعد مکہ فتح ہوا تو آپ کے دشمن دست بستہ آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے چن چن کر انتقام لیتے، لیکن آپ نے ان سے پوچھا، قریش کے لوگوں بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کی اولاد ہیں، اس لیے آپ سے اچھے سلوک ہی کی توقع ہے۔ آپ نے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ غور کیجئے، جس شخص نے کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، اس کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں دنیا کو فریب دے گا؟ جس نے موقع پانے کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہو، اس کے بارے میں ہم کیسے باور کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا بے حقیقت فتنہ کھڑا کر دے گا جس میں دشمنوں ہی کی جان و مال کا نہیں بلکہ دوستوں کی جان و مال کا بھی عظیم نقصان ہو؟ جس نے اپنے مخالفین کی امانتوں میں خیانت نہ کی ہو، اس کے بارے میں ہم کیسے مان لیں کہ وہ انسانیت کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کرے گا کہ لوگ اس پر اللہ کے معاملے میں اعتماد کرے اور وہ انہیں اس کی راہ سے بھٹکا دے؟ جس نے دعائیں کی ہوں کہ انسانوں کے ساتھ اس کی سخت کلامی بھی اللہ سے ان کے تقرب کا ذریعہ بن جائے، اور جس سے یہ بات بھی ناگوار گزرے کہ اللہ کی رحمت تنہا اس کے حصے میں آئے، اس کے بارے میں ہم کیسے تصور کریں کہ وہ ضلالت کا علمبردار ہوگا اور وہ انسانوں کو اللہ سے دور کر دے گا؟ یہی بات شاہ ہرقل نے ابو سفیان سے کہی تھی۔ اس نے آپ سے پوچھا، بتاؤ کیا اس مدعی رسالت نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ابھی تک دھوکہ نہیں دیا ہے، آئندہ کا حال ہم نہیں جانتے۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا، تمہارا جواب ظاہر کرتا ہے کہ وہ واقعتاً پیغمبر ہے، کیونکہ پیغمبروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ نام و نمود سے اجتناب: شہرت کی بھوک بہت سخت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اس کمزوری سے پاک دیکھتے ہیں۔
کمظرف انسان جب دوسروں کی بھلائی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انجام دیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر طرف سے اس کی عظمت کے قصیدے پڑھے جائیں، اس کی یادگاریں قائم ہوں، لوگ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں اور اس کی تعظیم بجا لائیں، اس کی تصویریں شائع ہوں اور دنیا انہیں بنظر تحسین دیکھے۔ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے دنیا کو باطل سے حق کی طرف موڑ دیا اور شیطان کے تخت کو الٹ کر اللہ کی حکومت قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود آپ کبھی شہرت اور ناموری کے طالب نہیں ہوئے۔ آپ کے غیر معمولی کارناموں کو دیکھ کر انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ شخص سطح انسانیت سے بلند ہے اور مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے، لیکن آپ نے اس کی تردید فرمائی۔ صحابہ اکرام کی زبان سے کبھی کبھی اس طرح کے جملے نکل جاتے تھے کہ ہوگا وہی جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے بار بار اس کی صراحت کی ہے کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں، تم سے جیسے بھول ہوتی ہے ایسے ہی مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے، لہٰذا اگر کبھی بھول جاؤں تو یاد دہانی کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ بے غرضی اور بے نفسی اسی سینے میں پرورش پا سکتی ہے جو سچائی سے معمور ہو۔ جھوٹا شخص کبھی نام و نمود سے بے نیاز اور مخلص نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے بے رغبتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیادار نہیں تھے۔ آپ کی زندگی بے حد سادہ اور عیش و عشرت سے خالی تھی۔ آپ پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ دعویٰ رسالت کے ذریعہ آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے تھے یا حکومت و ریاست اور عہدہ و منصب کے خواہاں تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے رسالت کے نام پر قوم سے سرمایہ فراہم نہیں کیا، بلکہ اپنی تمام دولت اس راہ میں لٹا دی۔ منصب رسالت سے پہلے آپ مکے کے ایک کامیاب تاجر تھے اور آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ جیسی عرب کی دولت مند بیوی تھیں، لیکن رسالت کی ذمہ داریوں نے آپ کی تجارت اور حضرت خدیجہ کی دولت دونوں کو ختم کر کے رکھ دیا، اور آپ کو اس سلسلے میں اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑیں کہ ان کے بیان کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں اس قدر ڈرایا اور ستایا گیا کہ کسی کو اتنا ڈرایا اور ستایا نہیں گیا۔ مجھ پر 30 شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز جسے کوئی جاندار اپنی غذا بنا سکے بس اتنی مقدار میں ہوتی کہ بلال اسے اپنے بغل میں چھپا لیتے۔ آپ نے یہ قربانیاں اس لیے پیش کیں تاکہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچ جائے، ورنہ آپ چاہتے تو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اپنے لیے جمع کر سکتے تھے۔ آپ کو اپنی دعوت سے باز رکھنے کے لیے قریش کی طرف سے عتبہ یہ پیشکش لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا کہ بھتیجے اگر اس دعوت کے ذریعے تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کر دیں گے تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ، اگر اس سے سرداری مطلوب ہے تو آؤ ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں اور تمہارے فیصلے کے بغیر کوئی کام انجام نہ دے، اگر سلطنت کی خواہش ہے تو ہم تیار ہیں کہ تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لے، لیکن اگر واقعہ یہ نہیں ہے اور تم اپنے اندر جنون کی کیفیت پاتے ہو اور تمہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جنہیں تم دور نہیں کر سکتے ہو تو بخوشی ہم تمہارا علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ عتبہ کی یہ تقریر آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی چند آیت اس سے سنائی اور فرمایا یہ ہے میرا جواب، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اس طرح آپ نے اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کر دی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ دنیا سے کیا چاہتے ہیں۔ جس شخص کے سامنے حکومت اور ریاست، دولت و ثروت اور حسن و جمال کو اس شرط پر پیش کیا جائے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے سے باز آ جائے اور وہ اس پیشکش کو بے نیازی سے ٹھکرا دے، اس پر بہت بڑا بہتان لگاتا ہے جو کوئی اسے دنیا کا بھوکا کہتا ہے اور اس کے دعوی رسالت کو دنیا کمانے کی تدبیر سمجھتا ہے۔ یہ بے غرضی اور اخلاص اور یہ بے مثال قربانیاں ہمارے سامنے سوال بن کر آتی ہیں کہ وہ انسان جو اعلیٰ ترین صلاحیتوں کا مالک ہے، جو اگر چاہے تو اپنی دنیا بہتر سے بہتر طریقے سے بنا سکتا ہے، وہ کیوں عسرت و تنگی برداشت کر رہا ہے؟ عیش و عشرت اس کا استقبال کرتی ہے تو کیوں وہ ٹھکرا دیتا ہے؟ آخر وہ کتنا بلند مقصد ہے جس کے لیے یہ بہترین قوتیں اور صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں؟ اگر آدمی تعصب کا مارا ہوا نہ ہو اور حق کے لیے اس کے دل کے دروازے کھلے ہوں تو وہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ جو شخص واقعتاً اللہ کے لیے نہ کھڑا ہو اس کے اندر یہ بے غرضی اور بے نفسی کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ جس وقت اس کے اندر یہ احساس ابھرے گا اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا گرویدہ بنا دے گا۔ انقلاب آفریں سیرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں زبردست قوت تاثیر تھی، چنانچہ بڑی بڑی شخصیتوں نے اس سے گہرا اثر قبول کیا۔ جن افراد کو آپ کا فیض صحبت نصیب ہوا وہ آپ کے عکس کامل بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد، آخرت کا خوف، فنائے نفس اور
ایثار و قربانی کے جذبات تھے تو یہ جذبات ان کے اندر بھی ابھر آئے۔ آپ کی اخلاق و سیرت میں پاکیزگی تھی تو ان کے اخلاق و سیرت میں بھی پاکیزگی آ گئی۔ دین حق کے لیے ان میں بے پایہ اخلاص تھا اور باطل کے مقابلے میں ان کے اندر استقامت اور پامردی تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم سے نکل کر یقین کے اس مقام تک پہنچ گئے جس سے اونچے مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آپ کو رسول مانا اور اس طرح مانا کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی آمیزش نہیں تھی۔ انہیں جس طرح اپنے وجود پر یقین تھا ٹھیک اسی طرح یہ بھی یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اس یقین سے دنیا نے قدم قدم پر ٹکر لی لیکن اسے متزلزل نہ کر سکی۔ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، ہر طرح ستائے گئے، قید و بند کی تکلیفوں سے گزرے، مال و دولت سے محروم کیے گئے، لیکن اس کے یقین نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو مکے کے لڑکے ان کے پیروں میں رسی باندھ کر گلیوں اور کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ اس کا مالک امیہ بن خلف تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا کہ اگر محمد کا انکار نہ کرو گے تو اسی حال میں مر جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جو کلمہ انہیں پڑھایا تھا اس کے سوا کوئی دوسرا کلمہ پڑھنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا جس سے ان کے جسم کی چربی پگھلنے لگتی۔ اس عذاب سے دہکتے ہوئے انگارے ٹھنڈے پڑ جاتے لیکن ان کے یقین کہ وہ آگ نہ بجھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا تھا۔ نبوت کے جھوٹے مدعی مسلمہ نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے لیکن ان کے دل کی دنیا جس ایمان و یقین سے آباد تھی اسے نہ نکال سکا۔ وہ ان سے پوچھتا کہ کیا محمد اللہ کے رسول ہے تو پورے یقین کے ساتھ جواب دیتے کہ ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب وہ یہ سوال کرتا کہ کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے تو صاف کہہ دیتے کہ تمہاری ان خرافات کے سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے اس جرم میں کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے مکہ چھوڑنا پڑا تو انہوں نے اس شان سے ہجرت کی کہ اپنا سارا مال و متاع مشرکین کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والوں کا یہ یقین، یہ ایمان اور یہ قربانیاں میرے نزدیک آپ کے برحق ہونے کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی جھوٹے نے دوسرے کو صداقت کا پابند بنا دیا ہو، کسی خدا سے بے خوف انسان نے اپنے ساتھیوں کے اندر اس کا خوف اور خشیت پیدا کر دی ہو، اور کسی پست سیرت آدمی کی صحبت سے لوگوں کی سیرت بلند ہو گئی۔ جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے جھوٹے شخص میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ کسی کو سہارا دے سکے۔ اس کا مقام مصلح اخلاق کا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ ظاہر ہے جو خود دوسروں کی مدد کا محتاج ہو وہ کسی کی دستگیری کیا کر سکتا ہے؟ میدان عمل میں جس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں ناممکن ہے کہ وہ کسی کمزور اور ناتواں جسم میں استقلال اور ثابت قدمی کی روح پھونک دے۔ تو محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سیرت سیریز ہماری آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ دونوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے، نوٹیفیکیشنز کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سبسکرائب بٹن دابیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں، اور ہو سکے تو ہماری کمزوریوں کو اجاگر کرنے کے لیے یا پھر ہماری خامیوں کو بتانے کے لیے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔